بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری پبلک اویئرنیس وی لاگ ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہیلتھ ایشوز، جو کمیونٹی ہیلتھ ایشوز کے بارے میں، خاص طور پہ جو گردوں کے مسائل ہیں اور گردوں کے ساتھ بونز کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، کیونکہ جو بھی بونز کی ڈیزیز ہیں موسٹ آف دا ٹائم ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گردوں سے یا جو بون پینز ہوتی ہیں وہ گردوں سے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آج اس کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے ہمارے جو گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل شاہدرہ کے کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ فزیشین ہیں، یعنی جو گردوں کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب کو، جو کسی خاص طور پہ شاہدرہ کی کمیونٹی کے لیے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پہ شاہدرہ کی کمیونٹی کو خاص طور پہ بہت سرو کر رہے ہیں، اور ان کو شاہدرہ کے حساب سے مسیح آف دا شاہدرہ کہا جا سکتا ہے۔ تو میں اب اس میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کروں گا، ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو بالکل بریفلی اپنا تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن آپ ہمیں دے دیں کہ آپ کی گریجویشن اور باقی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے جی ڈاکٹر عرفان حیدر۔ سر نے میرا انٹروڈکشن کرا دیا۔ سر میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھ سے بہت سینئر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ہمارے، اور میں یہاں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں، جو کہ دوائیوں سے گردوں کا علاج کرتا ہے۔ ٹھیک، اس میں ایسے کہ میرا جو گریجویشن ہے وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج سے ہے، جو کہ میں نے 2003 میں کیا۔ اس کے بعد میں نے میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کی ہے سروسز ہاسپٹل سے، اس کے لیے میں نے فیلوشپ ہے میری میڈیسن میں، 2010 میں نے فیلوشپ میڈیسن کی ہے، اور اس کے بعد میں نے نیفرولوجی کی فیلوشپ کی ہے، وہ میری ٹریننگ ہے میو ہاسپٹل سے، وہ میں نے 2015 میں کی ہے۔ اس کے بعد سے 2015 سے اب تک میں کام کر رہا ہوں ادھر گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل شاہدرہ میں، جہاں سے یہ میں آپ کے لیے انفارمیشن دے رہا ہوں۔ اچھا، تو اب سر جیسے مجھ سے سوال کریں گے ویسے ویسے میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا جاؤں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اچھا سر، پہلا جو ہمارا وہ ہے اس میں یہ ہے کہ یورک ایسڈ کا جو ایفیکٹ ہے، کیونکہ ایز اے بون اسپیشلسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یورک ایسڈ کا ہمارے اس میں پیشنٹس آؤٹ ڈور میں بہت زیادہ پیشنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن میں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ کی سمٹمز ہیں۔ یورک ایسڈ کے کڈنی سے کس طرح کے ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا پلیز۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یورک ایسڈ چیز کیا ہے، تاکہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، اور پھر یہ جسم میں بڑھتا کیسے ہے دوسرے پوائنٹ پہ۔ تو یورک ایسڈ ایسے ہے کہ جی آپ کی جو خوراک ہے جو آپ کھاتے ہیں اس کو ہم 3 کیٹیگریز میں میجر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ہے کاربوہائیڈریٹس۔ کاربوہائیڈریٹس وہ ہیں جو کہ آپ جسے میٹھا کہہ لیں، آٹا، چاول، یہ جو ہیں یہ آپ کی کاربوہائیڈریٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دوسرے ہیں فیٹس، جو کہ چکنائی ہے، وہ کسی بھی قسم کی چکنائی ہے، چاہے وہ دیسی گھی ہے یا کوکنگ آئل ہے یا بناسپتی گھی ہے۔ تیسرا جو کیٹیگری آتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے پروٹینز کی۔ پروٹینز جو ہیں سارے گوشت، وہ کسی بھی قسم کا ہو۔ دوسرا یہ دالیں اور پھلیاں یا مٹر، یہ سارے کے سارے پروٹین پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ پروٹین جتنی بھی آپ کھائیں گے وہ کچھ تو جسم کا حصہ بنے گی جتنی ضرورت ہوگی، باقی ساری کی ساری آپ کی بریک ڈاؤن ہو کے یورک ایسڈ میں کنورٹ ہو کے کڈنی سے نکلے گی۔ ٹھیک، تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یورک ایسڈ بڑھتا کیسے ہے۔ ایک تو بڑا سادہ سا معاملہ ہو گیا کہ جی آپ لیں گے زیادہ، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ سارا کا سارا آپ کا ایکسٹرا یورک ایسڈ بن جائے گا۔ اور دوسرے جو مسائل ہیں یورک ایسڈ کے جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہیں جینیاتی طور پہ، پیدائشی طور پہ، یا پھر موروثی طور پہ، جو کہ خاندانی مسائل ہیں۔ یعنی ان میں ٹینڈنسی آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ہوتی ہے یورک ایسڈ، وہ اگر نارمل بھی پروٹین لیں گے تو ان کی بریک ڈاؤن زیادہ ہوگا۔ نارمل کیا، وہ کم بھی پروٹین لیں گے تو ایون دین بھی اس کے باوجود بھی ان میں یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ ان کو ہم دو میں ویسے کیٹیگرائز کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو کہ بغیر کسی وجہ کے ہی یورک ایسڈ زیادہ بناتے چلے جاتے ہیں، انہیں اوور پروڈیوسرز آپ کہہ لیں، اور دوسرے ہوتے ہیں انڈر ایکسکریٹرز، جو کہ گردوں کے تھرو یورک ایسڈ جن کا نکلتا نہیں۔ بالکل صحیح ہے، نکلتا نہیں۔ تو
اچھا سر، آپ کے پاس بھی پیشنٹس آتے ہوں گے، تو ان میں علامات کیا ہوتی ہیں یورک ایسڈ ہائی ہونے کی؟ خاص طور پہ جو ایک تو بون پینز اور جنرلائزڈ ایکس اینڈ پینز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے گردوں سے ریلیٹڈ کس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یورک ایسڈ کیونکہ ساری دنیا جس بارے میں جانتی ہے وہ یہ تو ہے کہ جی جوائنٹس کو یہ خراب کرتا ہے، لیکن میرے ریفرنس سے، گردوں کے ریفرنس سے میں آپ کو یہ انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ یورک ایسڈ صرف جوڑوں کے درد ہی نہیں کرتا، یہ خون کی نالیوں کو بھی متاثر کرتا ہے اور گردوں کو فیل بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس میں یہ خون کی نالیوں کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جس طرح سے شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا، کولیسٹرول خون کی نالیوں میں آہستہ آہستہ خرابی پیدا کر کے وہاں پہ ان کی تنگی پیدا کرتا ہے، اسی طرح یہ اسی معیار کا ڈیمیج یورک ایسڈ بھی کر رہا ہوتا ہے خون کی نالیوں میں۔ اب خون کی نالیاں جیسے آپ کی دل کی بند ہو جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو دل کا اٹیک ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح گردوں کی خون کی نالیاں تنگ ہوں گی تو وہ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا خون کی کمی سے اسے اسکیمیا ہم کہتے ہیں، اسکیمیا پیدا ہوتا ہے اور وہ سکڑتے سکڑتے آخرکار فیل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو ہو گیا خون کی بڑی نالیوں پہ جو اثر ہے۔ اب گردوں کے اندر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اگر تو یورک ایسڈ زیادہ نکلتا رہے گردوں سے تو وہ پیشاب کے اندر مکس ہونا ہی بند ہو جاتا ہے، وہ گردوں کے اندر ہی نیچے بیٹھ کے آہستہ آہستہ پتھری کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور عام طور پہ دونوں سائڈ پہ اور ملٹیپل بہت سارے سٹونز بن جاتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کا یورک ایسڈ لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی کچھ خاص وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، تو ان میں گردے کے جو چھوٹی نالیاں، بہت باریک نالیاں جن میں سے پیشاب نے گزر کے آپ کی بڑی نالیوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں کی نالیوں کو اس قدر ڈیمیج کر دیتا ہے کہ وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں، جس سے ہم ایکیوٹ ٹیبیولر نیکروسس یا ATN مخفف کر کے کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں یہ کہ ایک تو خون کی نالی کو تنگ کرنے سے یہ گردوں کو فیل کر سکتا ہے، دوسرا پتھریاں بنا کے، تیسرا جو پیشاب کی باریک نالیاں گردوں کے اندر ہیں، ٹیبیولز ہیں، ان کو ڈیمیج کر کے یہ ATN کر سکتا ہے۔ تو یہ تین طرح سے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو وہ اسپیشلسٹ سے یہ چیزیں ٹریٹ ہوں گی اور اس میں جائیں گی۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فار پبلک اویئرنیس کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا یورک ایسڈ ہائی نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کی مینجمنٹ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں یہ بڑی سادی سی بات جو کہ میں نے پہلے ہی شروع میں سمجھا دی تھی آپ کو کہ آپ کے خوراک کو عام طور پہ ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، فیٹس ہیں، درمیان والا گروپ جو آ جاتا ہے وہ پروٹینز کا آ جاتا ہے۔ پروٹین کی ریکوائرمنٹ ایک عام انسان کی جو کہ ایک گرون اپ ہے، جس کو ہم لیتے ہیں 18 سال کے بعد، وہ عام طور پہ 1 سے 1.5 گرام پر ڈے ہے۔ تو ایک 70 kg کا یا 60 kg کا بندہ روزانہ 100 گرام یا 125 گرام پروٹین لے سکتا ہے۔ پروٹین جن چیزوں میں ہوتی ہے وہ میں نے بڑا کلیئر کر دیا تھا شروع میں ہی کہ گوشت ہے، دالیں ہیں، مٹر ہیں، ٹھیک ہے، ان میں عام طور پہ پروٹین کا کانٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو ان چیزوں کا استعمال ایک اعتدال میں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بڑا سمپل سا اس کا طریقہ آپ لے سکتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں اگر گوشت پکا ہوا ہے تو آپ ایک ٹائم پہ 1 بوٹی سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ دن میں 2 ٹائم کھانا کھائیں گے تو 1 بوٹی صبح کی ہوگی اور 1 رات کی ہوگی آپ کی۔ دوسرا یہ کہ جی ہمارے ہاں جو یہ گائے کا گوشت ہے، پائے ہیں، یا پھر یہ جو دل اور گردے پکا کے کھائے جاتے ہیں، ان میں بھی اس کی کانٹینٹ بہت زیادہ ہائی کانٹینٹ ہوتا ہے، اس میں پروٹینز کا صحیح کانٹینٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو آپ گریوی ہے یا اس کا سوپ ہے جسے شوربہ کہا جاتا ہے، ان میں پروٹینز کا اس کا جو ہے آپ کے پروٹین کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایون ان کی بوٹی نہیں بھی استعمال کریں گے، آپ اس کا شوربہ بھی استعمال کریں گے تو وہ بھی آپ کے اندر یورک ایسڈ کے لیول کو بڑھانے کا، یعنی شوربہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے زیادہ کوانٹٹی میں، ایک اعتدال میں رہتے ہوئے آپ جیسے سوپ استعمال کرتے ہیں 100 یا 150 ml 150 ml تک ایک ٹائم پہ آپ استعمال کر لیں، سوپ اس سے زیادہ استعمال آپ نہ کریں۔ صحیح۔ اور اس کی کوئی یعنی میڈیکل اس میں بھی ہم وہ کر سکتے ہیں کہ کوئی میڈیسن ایسی ہو کہ جس کے ساتھ اگر یورک ایسڈ ہائی ہو رہا ہے اور ٹینڈنسی ہے ایک پیشنٹ میں، یعنی جیسے آپ نے خود اس میں کیٹیگرائز کیا کہ بھی 3 کیٹیگریز کے ہیں، اب یہ ایک پیشنٹ ہے جس میں ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے، وہ ہائی انٹیک بھی نہیں کرتا،
تو کچھ خاص اسپیسیفک میڈیسنز ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے جی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ٹینڈنسی میں نے بتایا دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی کچھ لوگ جن میں جینیاتی طور پہ یا موروثی طور پہ یورک ایسڈ بن بہت زیادہ رہا ہوتا ہے, وہ چاہے خوراک میں پروٹین کم بھی کر دیں ان کا یورک ایسڈ زیادہ ہی بنتا رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے گردے پیدائشی طور پہ, جینیاتی طور پہ یا پھر موروثی طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یورک ایسڈ نکال نہیں پاتے. وہ چاہے زیادہ نہ بھی بنائیں یورک ایسڈ, لیکن یورک ایسڈ کیونکہ نکلے گا نہیں تو اس لیے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو ان دونوں مسائل کو ٹریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے. وہ آپ کا ایک معالج جو کہ اس میں ماہر ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے کچھ ٹیسٹ کروا کے کہ جی آپ اوور پروڈیوسر ہیں, انڈر ایکسکریٹر ہیں, یا آپ کی یوٹیلائزیشن آف پروٹین زیادہ ہے جو کہ آپ کو یہ کر رہی ہے. اس کے حساب سے آپ کو خوراک کی ہدایات اور پھر اس کے بعد ادویات تجویز کی جاتی ہیں. جو جینیاتی طور پہ ہوتے ہیں مریض ان کو تو پھر ساری زندگی دوائی پہ رہنا پڑتا ہے, لیکن کچھ مریض ایسے جو کہ اپنے خوراک کی عادات کی وجہ سے یا کوئی اور ان میں ان دنوں میں دوائی استعمال کی یا بیماری ڈیولپ کی جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے, ہاں ان میں دوائی بند ہونے کے امکانات بالکل ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا جینیاتی طور پہ ہے تو وہ تو آپ کو ساری زندگی دوائی پہ رہنا پڑے گا. ٹھیک. اچھا سر, ایک تھوڑا سا اس میں ایکسپلین ہمیں یہ کیجیے گا کہ فلوئڈ انٹیک اور خاص طور پہ آج کل جو ڈیٹاکس فلوئڈ ہے اس کے کوئی اس میں اثرات یا کوئی اس میں بینیفیشل ایفیکٹ آ سکتا ہے؟ پتھریاں بننے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جی دیکھیں گردے کی جو یورک ایسڈ جسم سے نکالنے کی کیپیسٹی ہے وہ پانی زیادہ لینے سے بڑھے گی نہیں. اس کی کیپیسٹی ایک خاص حد تک ایک دن میں یورک ایسڈ جسم سے نکالنے کی ہے, وہ اسی جگہ مینٹین رہنی ہے. آپ پانی جتنا بھی استعمال کر لیں. ہاں دوائیاں ہمارے پاس ضرور ایسی اویلیبل ہیں, وہی جیسے میں نے بتایا کہ اس کو کیٹیگرائز کر کے ہم اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ گردے سے زیادہ ہم نے اگر یورک ایسڈ نکالنا ہے تو وہ اسپیسیفک ڈرگ دینی پڑے گی جو کہ یورک ایسڈ زیادہ نکالے گی. آپ زیادہ غیر ضروری پانی استعمال کر کے اپنا یورک ایسڈ کم نہیں کر پائیں گے. اچھا, لیکن اس سے یہ سٹونز بننے کی ٹینڈنسی کچھ کم ہو سکتی ہے؟ ٹھیک, اس میں ایسے ہے کہ بالکل ایسے یہ بالکل ایک آپ اگر لاجیکلی سوچیں کہ آپ کا پیشاب اگر زیادہ بن رہا ہے تو اس میں یورک ایسڈ پریسیپیٹیٹ ہونے کے امکانات تھوڑے سے کم ہو جائیں گے. لیکن اس میں آپ کو کس طرح سے یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت میرا یورک ایسڈ زیادہ بن رہا ہے اور میں نے اس وقت پانی زیادہ پینا ہے, اور وہ رات کے وقت بن رہا ہے یا دن کے وقت بن رہا ہے. آپ مطلب رات کے وقت اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ کا جو یورین بن رہا ہے اس میں پریسیپیٹنٹس بن رہے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے. تو یعنی جو روٹین کی آپ کا واٹر انٹیک یا فلوئڈ انٹیک ہے اس کو اسی طرح ہی مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اعتدال پسندی ہی ٹھیک رہتی ہے, اعتدال پسندی کے انٹیک کو اور اس کو بہتر کریں. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, یورک ایسڈ کے بارے میں لوگوں کو خاص طور پہ اویئرنیس آپ نے دی. اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ ہمارا ویلاگ ہم ختم کرتے ہیں. تو باقی اس میں وہی پبلک اویئرنیس کی جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں بتائی ہیں کہ جی اعتدال پسندی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر کے بعد میں اس کو نکالنے کی ایفرٹس کرنا اور اس کی پروڈکشن کو کم کرنے کی کوششیں کرنا اور دوائیاں کھانا. تو سب سے بیسٹ یہی ہے کہ جس طرح خوراک میں اعتدال پسندی آئے گی اور اپنے فلوئڈ انٹیک کے حساب سے جو نارمل ریکوائرمنٹ ہے اس کی وہ آئے گی تو انشاءاللہ چیزیں کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.